من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. وما أنفقتم من شيء في سبيل الله فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر صافی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو یہ بات بتلا دیں، ان ربی، یقیناً جو میرا رب ہے، یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہے بہت زیادہ رزق عطا کرے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہے نہ عطا کرے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، آپ جو بھی چیز اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا نعم البدل تم کو ضرور عطا کریں گے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہترین عطا کرنے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ عزیز بھائیو، انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے مختلف مراحل سے گزرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے کہ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اولاد دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہ دے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے شفا دے دے، اللہ رب العالمین جس کو چاہے خزانہ دے دے۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اس کو اولاد نہ دے، اس کو خزانے نہ دے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خزانہ نہیں دیا یا اولاد نہیں دی یا مال نہیں دیا، آپ اس پر خرچ نہ کریں یا آپ اس کو تانا دیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، آپ جو چیز خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل ضرور عطا کریں گے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہتر عطا کرنے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بندگی کا بھی حکم دیا ہے، اپنی عبادت کا بھی حکم دیا ہے، مگر جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ کمال بندگی کو صرف اسی بنا پر حاصل نہیں کر لیتا۔ کمال بندگی کیا ہے؟ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے کہ جدھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا آپ اللہ کی ذات کو یاد کرتے ہیں،
تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے جو بندے ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے، اس پر خرچ کرنا ضروری ہے، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان کی پریشانیوں کو سمجھنا ضروری ہے، ان کے حالات سے باخبر رہنا بہت ضروری ہے۔ انسان عبادت کی انتہا کو اس وقت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے بندوں کے حالات سے باخبر نہیں رہتا اور ان کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحابہ کرام کو جو آپ نے تربیت کی ہے، جو سمجھایا ہے، جو ان کو سلجھایا ہے، جو طریقہ کار بتلایا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا الا لکل مسلم صدقۃ، میرے صحابہ خبردار رہنا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ ادا کرے، ہر مسلمان کو چاہیے وہ صدقہ دیا کرے، ہر مسلمان کے اوپر حق ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، جس کے پاس اتنا ہو ہی نہ کہ وہ صدقہ کر سکے تو اس کے لیے کیا حکم؟ ایک شخص ہے، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، خزانہ ہی نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، یہ صدقہ کیا کرے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَعْمَلْ يَتَصَدَّقْ، جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کو چاہیے وہ فَيَعْمَلْ، اس کو چاہیے وہ مزدوری کرے، وَيَتَصَدَّقْ، اور اسے چاہیے پھر اس مزدوری سے اللہ کا حق نکالے۔ فَيَعْمَلْ يَتَصَدَّقْ، سال کے بعد تھوڑا سا دینے سے ہم سمجھتے ہیں صدقے زکوٰۃ کا حق ادا ہو گیا۔ میرے صحابی، اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، فَيَعْمَلْ يَتَصَدَّقْ، وہ مزدوری کر لے، وہ دہاڑی کر لے، کچھ نہ کچھ کما کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر انسان مزدوری کرنے کے قابل نہیں ہے پھر کیا کرے؟ بات صدقے کی ہے، خرچ کرنے کی ہے۔ ایک انسان، اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، وہ نہیں کچھ صدقہ کر سکتا، نہ وہ دیہڑی کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، محنت نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ مجبور ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے، اس کی مدد کرنا یہ صدقے میں لکھ دیا جائے۔ جو مجبور ہے، جو معذور ہے، کوئی پانی نہیں لا سکتا، اس کو پانی لا دے، کوئی بازار سے سامان خرید کر نہیں لا سکتا، اس کے ساتھ چلا جائے، یا اس کی جو ضرورت ہے وہ جا کر بازار سے پوری کر دے۔ صدقہ تو ضروری ہے، اپنے بھائیوں کی ضروریات کو پورا کرنا ضروری ہے ہمارے۔ صحابی رسول علیہ السلام بیان کرتے ہیں، صحابی رسول رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو صدقہ بھی نہیں کر سکتا، مال بھی نہیں ہے، مزدوری بھی نہیں کر سکتا، اور بازار میں بھی نہیں جا سکتا، کسی ایسی ضرورت کو بھی پورا نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کو چاہیے کہ وہ اچھی کلام کرے، اچھی بات کرے، زبان سے برا بول نہ بولے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو صدقے کے اندر لکھ دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرنا، صدقہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو کتنا سمجھا رہے ہیں کہ صدقہ کرے، صدقہ کرے، اگر نہیں کر سکتا مزدوری کر کے صدقہ کرے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا، ان پر خرچ نہیں کیا جائے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے مقام مرتبے کو کیا ایسے ہی حاصل کر لیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، ان کے پاس بچیاں روتی ہوئی آ رہی ہیں، آ کر سوال کرتی ہیں، اے ابو بکر صدیق، آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں، سربراہ بن گئے ہیں، آپ لیڈر بن گئے ہیں، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوئے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، آج جس کو ایک گلی محلے کی، آج جس کو ایک تحصیل کی، ایک ضلع کی ذمہ داری مل جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ میں اتنا مصروف ہوں، میں اتنا مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہے، مسلمانوں کے سربراہ ہے، بچیاں ہیں سوال کرنے والی، یہ بھی نہیں کہ کوئی خاندان میں بڑے رشتہ دار ہے، بڑے قریبی ہے، بھائی کی بیٹیاں ہیں، بہن کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے آ کر سوال کیا ہے، نہیں بلکہ چھوٹی سی روتی ہوئی بچیاں آئی ہیں، انہوں نے کہا اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوئے گا؟ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، چیزیں میں مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہوں، مگر آپ کا کام کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں، کب کبھی تاری ہے، گھبرا رہے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر پریشان ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں آپ کو ہوا کیا ہے؟
آپ پریشان ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کون سا معاملہ پیش آیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارا واقعہ بتلایا ہے۔ آپ پریشانی کی حالت میں ہے، گھبراہٹ کبھی آپ کے اوپر طاری ہے۔ نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا تھا؟ یہ تو اسلام کی ابتدا تھی، اول اسلام کا وقت شروع ہو رہا تھا، پہلی وحی آئی تھی، اسلام کے کوئی باپ نہیں باندھ دیے گئے تھے، لوگ اسلام سے متعارف بھی نہیں تھے، مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو کیا کہا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ تعین علی نوائب الحق، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ لوگوں کی پریشانیوں میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں۔ اللہ کی قسم واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی ذات آپ کو بے یار و مددگار، بے سہارا کبھی نہیں چھوڑے۔ ابن دغنہ کافر تھا، اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا تھا ایسے بندے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کریں گے جو بندہ خود کمائی کر کے مزدوری کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، ایسے انسان کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیا کبھی ہم نے بھی کسی کو کھلایا ہے؟ کیا کبھی ہم نے بھی کسی کے اوپر خرچ کیا ہے؟ پہلے اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اچھا پیئیں گے، جو بچ جائے گا وہ باقیوں کی نظر کر دیں گے اور سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے صحابہ کو درس دیا ہے، میرے صحابہ خرچ کیا کرو، لوگوں کی کام آیا کرو، اور یہی وہ بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں ایک بڑھیا عورت رہتی تھی، رات کو تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے، تہجد سے پہلے اٹھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں باہر جایا کرتے تھے، مدینہ سے باہر کنویں سے خود پانی نکال کر مشک کے اندر لا کر اس کے گھر میں رکھا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس عورت کے گھر میں اگر جھاڑو دیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پانی لے کر آئیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق کہنے لگے کیا میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا؟ کیا یہ نیکی میرے حصے میں نہیں آ سکتی؟ یہ نیکی میں نہیں کما سکتا، میں نہیں حاصل کر سکتا، میں اس طرح کا صدقہ کیا نہیں کر سکتا؟ رات کا وقت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے سے پہلے نیت کر رہے ہیں کہ آج میں نے جلدی اٹھنا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیدار ہونے سے پہلے اس عورت کے لیے پانی لا کر اس کے گھر میں رکھ دیں۔ تہجد سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ہیں، اس عورت کے گھر میں آئے ہیں، دیکھا مشکیزے کے اندر پانی موجود ہے، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ مشکیزے کے اندر پانی موجود ہے، کہتے ہیں دور سے ایک سایہ آ رہا تھا، جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے پہچان لیا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے مقام اتنا اس لیے عطا نہیں کیا تھا صرف عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ نہیں میرے عزیز بھائیوں، لوگوں کی کام آیا کرتے تھے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں سے، قیامت کی آزمائشوں سے، قیامت کے دن کے عذاب سے اللہ اسے محفوظ رکھے، اسے چاہیے کہ لوگوں کی مدد کیا کرے۔ دنیا کے اندر کسی کا حال پوچھ لے، کسی کے پاس جائے، سفر کر کے اس کے گھر میں چلا جائے، اس کی خیریت دریافت کرے، اس کے حالات کو معلوم کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کوئی اتنا تکلف کرنے کو تیار ہے؟ آج تو کسی کے پاس کوئی امیر آ جائے، اس کی ایڑیاں زمین پر نہیں لگتی، آگے ہو کر اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، بڑے لوگوں کو ملتے وقت عام جو غلطی کی جاتی ہے، لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں، ساتھ سر کو جھکا لیتے ہیں۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے منع کیا ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والا سلام کرے اور ساتھ اپنی گردن کو جھکائے، فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ تھوڑی سی دولت دے کر، تھوڑا سا اونچا معیار دے کر، عہدہ دے کر انسان سلام کرے، آگے بڑھ کے کرے اور سر کو جھکا کر کرے۔ میرے دل بھائیوں، یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ آپ ہر ایک سے ملے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، آپ اچھے چہرے کے ساتھ ملے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے۔ جیسا سلوک آپ امیر کے ساتھ کرتے ہیں، ویسا سلوک آپ غریب کے ساتھ کریں۔
غریب ہم سے کھل کر بات نہیں کر سکتا، غریب کھل کر اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا، ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسا درس دیا ہی نہیں تھا۔ جریر طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے جب سے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو میں جب بھی ملا آپ مجھے دیکھ کر مسکرا پڑتے تھے۔ ہم مسکرائیں گے صرف مطلب کی خاطر، سلام لیں گے صرف مطلب کی خاطر، جدھر مفاد نظر آئے گا ادھر وقت بھی گزار دیں گے، ادھر سلام دعا بھی بنا لیں گے، ادھر کھانا بھی کھلا دیں گے، اور جدھر فائدہ نظر نہیں آیا ادھر سلام لینے کے وارے نہیں، بلکہ اس طرف چہرہ کرنا گوارا ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تربیت اپنے صحابہ کرام کی نہیں کی۔ فرمایا میرے صحابہ من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ اپنے بھائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کرتا رہتا ہے۔ کتنی پریشانیاں انسان کو آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، الساعی علی الارملۃ والمساکین، کہا جہاد کرنے والے کا کتنا اجر ہے، روزے رکھنے والے کا کتنا اجر ہے، رات کو تہجد پڑھنے والے کا کتنا اجر ہے۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے، فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے، جو روزے رکھنے والا ہے، نفلی روزے رکھتا چلا جاتا ہے، رکھتا رہتا ہے، اور جو تہجد کی نماز پڑھا کرتا ہے، فرمایا الساعی علی الارملۃ، جو کوشش کر کے جاتا ہے، کسی بیوہ کے گھر میں جاتا ہے، کسی یتیم کی کفالت کے لیے جاتا ہے، اس کو اس کا حق دینے کے لیے جاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الساعی علی الارملہ، اللہ تعالیٰ اس مجاہد کی طرح کا اس کو ثواب عطا کریں گے جو جہاد کرتے ہوئے تھکتا نہیں، اس روزے دار کی طرح ثواب دیں گے جو نفلی روزے رکھتا ہے تھکتا نہیں، اس قیام کرنے والے کی طرح، تہجد کی نماز پڑھنے والے کی طرح اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے مگر تھکتا نہیں ہے۔ کس کو عطا کریں گے؟ جو جا کر کسی یتیم کے پاس جاتا ہے، مسکین کے پاس جاتا ہے، جا کر اس کی ضرورت پوچھتا ہے، اس کو پورا کر دیتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے بھی ایسی کوشش کی ہے، ہمت کی ہے کہ ہم بھی جائیں، اپنے عزیز و اقارب کے اندر چلے جائیں، اپنے گلی محلے میں چلے جائیں، اپنے خاندان کے اندر چلے جائیں، کسی کے پاس چلے جائیں، ہاسپٹل میں کسی کے پاس چلے جائیں، کسی بھائی کی عیادت کریں، اس سے سوال کریں کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اتنا کبھی تکلف نہیں کیا میرے عزیز بھائیوں۔ یہ وہ انسان ہے، یہ وہ اعمال ہے جو انسان کو کمال بندگی تک پہنچاتے ہیں، یہ وہ اعمال ہے جن کی وجہ سے اللہ کی ذات عرش بری کے اوپر راضی ہو جاتی ہے، یہ وہ اعمال ہے جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ جتنا اجر عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر بیان کیا، فرمایا کوئی اس عمل کو معمولی نہ سمجھے، میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، کوئی اس عمل کو معمولی نہ سمجھے۔ فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَتِهِ وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً، میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کے ساتھ تعاون کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہوں، اس کا کام پورا کرتا ہوں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں اس کا یہ کام، اس کی یہ ضرورت پورا کرنا میرے نزدیک میری مسجد نبوی کے اندر 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں، 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اور کیا گمان کیا ہے کہ ہماری نجات کے لیے یہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، نجات کے لیے یہ کافی نہیں ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا، اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا، 1 مہینہ اعتکاف کرنا مسجد نبوی کے اندر اتنا افضل نہیں ہے جتنا افضل عمل ایک مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وہ عمل ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور ایک اور عمل ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس عمل کے بارے میں تلقین کی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، وہ عمل کیا ہے؟ آج ہمارے اندر وہ عمل موجود نہیں ہے۔ اتنا افضل عمل ہے جو عمل انبیاء علیہ السلام کا شیوا تھا، جو عمل سلف صالحین کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، فرمایا کیا ہے؟ اپنے بھائیوں کے لیے ان کے حق کے اندر دعا کرنا۔
یہ عمل انبیاء علیہ السلام کا وطیرہ تھا، شیوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، جو اس گھر کے اندر آئے اس کو معاف کر دے، یا اللہ تمام مومنوں کو معاف کر دینا، تمام مومنہ عورتوں کو معاف کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، یا اللہ تمام مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ اپنے لیے بخشش کا خزانہ طلب کریں، اور تمام صحابہ کرام کے لیے جو مومن ہیں اور تمام مومنات صحابیات جو اللہ پر ایمان لے کر آئی ہیں، آپ ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے لیے، اپنے صحابہ کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اتنا عظیم عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتہ اس کی پشت پر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلف صالحین کی یہ عادت ہوا کرتی تھی، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آئی ہے تو وہ خود ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کی بجائے یہ کہا کرتے تھے اے میرے اللہ، میرے فلاں بھائی کو فلاں چیز کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا فرما۔ اس نیت سے دعا کیا کرتے تھے کہ میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو میرے لیے دعا کرے گا، ادھر میرے بھائی کو بھی چیز ملے گی، اگر مجھے بھی ملے گی۔ ہم نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی، اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کی، اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کی، اپنے پیاروں کے لیے دعا نہیں کی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آئے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ مسکرا رہے تھے، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اتنے پیارے موڈ کے اندر، خوشگوار موڈ میں دیکھا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ادعو اللہ لی، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لعائشہ ما قدم ما تقدم وما تأخر وما اعلنت وما اسرت، اے اللہ عائشہ کو معاف کر دینا، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دینا، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دینا، اے اللہ جو ظاہری گناہ ہوئے، جو باطنی گناہ ہوئے، اے اللہ سب گناہوں کو معاف کر دینا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس دعا سے اتنا خوش ہوئی فسقط رأسی فی ہجرہا، میرا جو سر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود کے اندر جا پڑا۔ اس دعا سے میں اتنا خوش ہوئی ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ یہ خوشی کس بات کی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے میرے لیے اتنی عظیم دعا کی ہے، اتنی عظیم دعا کی ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے واللہ ادعو اللہ لی امتی فی کل صلاۃ، عائشہ جس دعا کے اوپر تم تعجب کر رہی ہو، اللہ کی قسم میں اپنی ہر نماز کے اندر اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگا کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کو سمجھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ہر نماز کے اندر اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، کتنا عظیم عمل ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے لیے دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ 350 صحابہ کا نام لے کر ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی کہنے لگی آپ ایک ایک کا نام لے کر تہجد کو کیوں دعا کرتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں کتنا عظیم عمل ہے، اور کوئی یہ چھوٹا عمل ہے کہ انسان رات کو اٹھے، تہجد کا وقت ہو، وضو کرے، نیند کو چھوڑے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس کی کبریائی کو بیان کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور پھر کہے کہ اے اللہ میرا فلاں بھائی فلاں جگہ پہ رہتا ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، یا اللہ فلاں شخص کے پاس بیٹا نہیں ہے، فلاں شخص کے پاس یہ چیز نہیں ہے، یا اللہ وہ طلبگار ہے، یا اللہ وہ تیری امید، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے، اللہ اپنی بارگاہ سے اس کو عطا کر دینا، اس کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ اللہ میں نے فلاں کو دیکھا تھا، وہ فلاں بندہ
بیمار تھا, اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کو شفا دے دینا. اللہ میں نے فلاں کو دیکھا تھا, وہ کہہ رہا تھا مجھے یہ ضرورت ہے, مجھے یہ ضرورت ہے, اے اللہ تو اپنی بارگاہ سے اس کی ضروریات کو پورا فرما دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا. رات کو اٹھتے تھے, ایک ایک شخص کا نام لے کر اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے. میرے عزیز بھائیو, آپ اگر کسی کا نام لے کر رات کو اٹھ کر دعا کرتے ہیں, اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر اپنی محبت داخل کرے گا, اپنے بندوں کی محبت داخل کرے گا, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو داخل کرے گا. اور یہ وہ عظیم عمل ہے, یہ وہ عظیم محبت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الاخلاء یومئذ عدو الا المتقین. قیامت کا دن ہوگا, ساری دوستیاں, ساری محبتیں, سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے, یہ محبت قائم رہے گی. اور یہ وہ محبت ہوگی جس محبت کے بارے میں ارشاد ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرنے کی بجائے اپنی دائیں جانب ان کو مقام عطا کریں گے, دائیں جانب ان کو جگہ عطا کریں گے. نور کے نورانی ممبروں کے اوپر اللہ ان کو جلوہ افروز کریں گے. پاس سے انبیاء کی جماعت گزرے گی, پاس سے شہداء کی جماعت گزرے گی, ان کو دیکھ کر ان پر رشک کیا کرے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر دعائیں کیا کرتے تھے, اللہ کے بندوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے, ان کی ضروریات کو سمجھا کیا کرتے تھے, ان کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. عزیز بھائیو, مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اس مہینے مسجد کا جو بل ہے وہ 33,000 پہ آیا ہے. ان کی طرف سے اعلان ہے کہ تمام بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ تعاون کرتے ضرور جائیے گا. جزاکم اللہ خیر. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الجهاد والمجاهدين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك اعداء الدين. اللهم انا نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من سكرات الموت. اللهم اختمنا على الايمان. اللهم نجِ اخواننا المسلمين الذين في سجون الكفار. اللهم اهد بهم آمنين سالمين فاتحين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك في ساحة القتال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.